بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسلامی اور دلچسپ واقعہ۔ ایک صحابی نے کس طرح بہانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بخار میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت جب آیا، اس وقت شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس سے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار لیا اور کہا، لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر دی۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا
کیا تم سب اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے۔ جناب علی ابن ابی طالب اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ آپ کو کیا ہوا؟ وہ مسجد میں جمع ہونے لگے۔ اس طرح ایک بڑا ہجوم ہو گیا۔ عالی جناب کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ازاں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اس قدر پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ محترم اور پاکیزہ تھا۔ یہ ورد سنائے دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر شور بڑھنے لگا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے۔ آپ پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ اللہ اکبر۔ تب سہارے سے اٹھا کر منبر پر لائے گئے۔ یہ رحمت العالمین کا آخری خطبہ تھا۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں کوثر ہے۔ خدا کی قسم گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ دنیا کی فراوانی کا اندیشہ ہے۔ تم اس میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ 2 مرتبہ فرمایا۔ میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے، رونے لگے۔ گریہ کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ نبی کریم نے فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے۔ ان کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تاکید کرے۔ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ کو سہارا دے کر گھر لے جایا گیا۔ یہ تھے آپ کی صحابہ کرام سے آخری ملاقات اور آپ کا آخری خطبہ۔ اس معلومات کو آگے ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔